السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے نماز کی، نماز دین کا ستون ہے، یعنی پلرز ہیں۔ ایک عمارت کھڑی کرنے کے لیے ہمیں جو سب سے زیادہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا، وہ اس کے پلرز ہوتے ہیں۔ اگر اس کی چار دیواری نہ ہو تو کبھی بھی ایک عمارت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے، جو ہم جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو ایک حدیث بھی ہے کہ جو نماز ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت بھی آتی ہے نا، تو اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو صبر کے ساتھ اوبویسلی مصیبت میں تو ہمیں صبر ہی کرنا ہے نا، تو صبر کے ساتھ اور نماز، خاص طور پر نماز کی بات اس لیے کی گئی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے بات کرتے ہیں نا، تو سجدے میں جاتے ہیں نا، تو دل کو ایک بہت ہی پرسکون سی کیفیت آ جاتی ہے دل کو۔ یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے جب ہم پورے دل سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں۔ اب نماز قائم کریں، نماز صرف پڑھ لینا فرض نہیں ہے ہم پر، قائم بھی کریں اس کو، کہ مطلب کہ وقت کے رہتے ہوئے اس نماز کو ادا کریں، ٹائم کے آگے پیچھے کا دھیان رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ٹائم ہم کہیں گے بعد میں پڑھ لیں گے یا ابھی قضا کر لیتے ہیں دوسری نماز کے ساتھ، نہیں۔ ہر نماز کا اپنا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور اسی وقت پر آپ نے وہ نماز ادا کرنی ہے۔ وضو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، وضو کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہوا ہے، نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب حدیث نبوی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے تھے۔ ایک تحفہ تو جو تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں، دوسرا تحفہ 5 وقتی نماز تھی، اور تیسرا تحفہ اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ تھا جو شرک کی آلودگی سے پاک ہوگا۔ شرک کی آلودگی سے پاک ہونا مشکل ہے کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، صرف ہر چیز کی توقع اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنا، جو آنرشپ ہے، اتھارٹی ہے، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، جتنی بھی آنرشپ ہے، اس سب چیزوں کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے، یا آپ کسی بھی مسئلے میں ہو، تو اس کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنا کہ اس چیز سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دیں گے، تو یہ شرک سے پاک ہو جائیں گے ہم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں آئے، نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ السطح قرار دیا ہے۔ اب جو عصر کی نماز ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک قصہ سناتی ہوں کہ ایک شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ باہر آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور رونے پیٹنے لگ گئے تھے۔ تو لوگوں کو لگا کہ شاید ان کے گھر نا کوئی فوت ہو گیا، تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو عصر کی نماز کا قضا ہونا، اتنا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اتنا اس کا دکھ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے۔ تو اپنی نمازوں کا بہت خیال رکھیں۔ نمازیں تو تحفتاً ہمیں دی گئی ہیں،
اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے کچھ گناہ کم ہو جاتے ہیں، جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اور گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اپنے گناہوں کو کم کرتے ہیں نماز کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نماز کے ذریعے۔ تو نماز پڑھنا لازم ہے آپ سب پر۔ تو آپ آج سے ہی خود سے وعدہ کر لیں، آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم نکلتا ہے، جیسے بھی ٹائم نکلتا ہے، آپ نماز کے لیے لازمی ٹائم نکالیں۔ جزاک اللہ خیر، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔